جب تم بہت تکلیف میں خود کو دلاسا دیتے دیتے سو جاتے ہو اور عین تہجد کے وقت تمہاری آنکھ کسی ڈرا دینے والے خواب سے کھلتی ہے، کوئی تکلیف و خیال تمہیں لرزا کے رکھ دیتا ہے، مگر اتفاق، ارے یہ اتفاق تھوڑی ہے، یہ تو بلاوا ہے، تمہیں تو چنا گیا ہے۔ رات کے اس پہر جب اکثر و بیشتر لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تب تمہیں چنا گیا ہے، اس رحمان نے تمہیں بلایا ہے، وہ خود 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آیا ہے تمہیں چن کر، تمہیں سننے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اس وقت وہ خالق براہ راست تمہیں سن رہا ہے، تمہیں کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے اور مانگتے چلے جاؤ، میں ہوں نا عطا کرنے والا۔ وہ رب تو تمہارے مانگنے کا انتظار کر رہا ہے اور تم اس لمحے کو محض اتفاق سمجھ رہے ہو۔ تمہیں مایوسی ہے کہ مانگ کر بھی کون سا قبول ہوگی۔ تم اس درد کی دوا مخلوق میں تو ڈھونڈ رہے ہو، مگر اس سے نہیں بانٹ رہے ہو جو تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ تم اب دعا مانگنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ قبول نہیں ہوگی۔ تم دعا مانگو، وہ بھی عین تہجد کی گھڑیوں میں، اور وہ عرش تک نہ پہنچے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میرے رب کا وعدہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، آخر اسے جھوٹ کی کیا ضرورت، وہ تو خالق ہے اور تم مخلوق۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، چاہے تو اس عرض کے بادشاہوں کی طرح حکم نافذ کر دے، چاہے تو وہ واپسی کا ہر دروازہ بند کر دے، چاہے تو وہ تمہارا ہر راز، ہر گناہ دنیا پر افشاں کر دے، کیونکہ وہ تو خالق ہے، وہ مالک ہے نا۔ لیکن بادشاہوں کا بادشاہ ہونے کے باوجود، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہونے کے باوجود، تمہارے دل، دماغ، جسم و روح، مال و دولت کا مالک ہونے کے باوجود وہ تمہیں مہلت دیتا ہے۔ ارے ضرورت تو تمہیں ہے اس ذات کی، پھر بھی اس محبت میں وفا کرنے والا وہ ہے، وہ اس محبت میں ہی تو تم سے کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے، اپنی اوقات سے بھی زیادہ مانگ لے، جو تیرے لیے ناممکن ہے وہ بھی مانگ لے، میں ہوں نا عطا کرنے والا۔ تمہاری نادان خواہشات سن کر وہ تمہیں بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے، یہی تو اس کی بادشاہت ہے، یہی تو اس کی محبت، یہی تو اس کی رحمت، اس کی عنایت ہے۔ وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، اب شاہ رگ تک کا فاصلہ تو تمہیں خود ہی طے کرنا ہے نا۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں دے دیا جائے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ ہر جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے نا، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات ہی نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ جو لوگ امیدیں اپنے رب سے رکھتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس کی پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدے میں خود کی انتہا کی پکار اور اس کے بعد لیا جانے والا اگلا سانس۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو ناممکن ہو تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے وہ اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ تمہارے گرتے آنسو اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تمہاری وہ تڑپ ہی تو ہے جو اس کے غیب کے خزانوں سے فوراً تمہاری دعائیں قبول کروا دیتی ہے۔ کبھی کبھی وہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے، یا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کی جھولی خالی ہاتھ بھیجتے ہوئے، تو وہ جو زخمی دل اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائے، وہ اس کی جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ تم کو ضرور عطا کرے گا، ضرور عطا کرے گا، یا اسے کئی گنا بڑھ کر عطا کرے گا۔